الیکشن سے پہلے ہم اپنی جو ہے ٹوپیاں تک لوگوں کے سامنے ڈالے اور لوگ الیکشن کے بعد انہی لوگوں سے کہے کہ میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو میں نے اتنی بات جاؤں کہ 1 سال پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میٹرز جو ہے ہم دریا میں پھینک دیں گے، میٹر آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اور 1 سال کے بعد ہم نے آپ سے ووٹ لیا اور اب ہم 1 سال کے بعد اسی زبان سے یہ کہتے کہ چونکہ میرے گھر میں سبھی لوگ میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ بھی میٹر کا استعمال کرو۔ یہ بات لے کے جاؤں میں لوگوں کے سامنے۔ آپ سیکھتے ہیں ان العہد کان مسئولا، کہ آپ سے آپ کی باتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے وعدوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آپ ایک زبان سے ایک بات اور اسی زبان سے دوسری بات، ایک زبان سے آپ یہ کہیں کہ 1 سال پہلے میٹر آپ کے خلاف ظلم ہے، آپ کے خلاف لڑائی ہے، آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے، ہم میٹروں کو دریا میں پھینک دیں گے۔ اب آپ چیف منسٹر بن چکے ہیں، اب 1 سال کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ میرے گھر میں سبھی میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ لوگوں کو بھی میٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ میٹر کے خلاف کوئی نہیں ہے، مگر پہلے آپ لوگوں کی اقتصادیات کو اس سطح پہ لیا۔ کب سے شروع کیا؟ میں روز میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے فیصلے سنتا ہوں اپنے بارے میں جو میں نے خود لیے نہیں ہوتے۔ اب مجھے کبھی لگتا ہے کہ ایک روح اللہ میں ہوں، شاید ایک اور روح اللہ دوسرا کوئی میرے نام پہ کہیں اور گھوم رہا ہے جو فیصلے لیتا ہے۔ اب میں اس روح اللہ کی تلاش میں ہوں جو اس طرح کے فیصلے لیتا ہے۔ میں نے اس طرح کی نہ کوئی بات کی ہے، نہ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ گیا ہے۔ میرا اسٹیٹمنٹ وہی ہے جو میں نے پچھلی بار الیکشن سے پہلے، نامینیشن سے پہلے، الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ابھی کسی نے نامینیشن فائل نہیں کیا تھا، اسی دوران یہ بات کہی تھی کہ مجھے اپنی تنظیم یہ بات بتائے کہ میں آج کے الیکشن میں لوگوں کے سامنے کیا بات لے کے جاؤں، کس اعتماد سے جاؤں، جس کے جواب میں لوگوں سے میں شاید ووٹ حاصل کروں۔ مجھے وہ باتیں بتائیے کہ 1 سال میں ہم نے پچھلے مینڈیٹ پہ، پچھلے اعتماد پہ، پچھلے ووٹ پہ یا پچھلے وعدوں پہ اتنا سارا کام کیا ہے۔ باقی آپ روٹین گورننس چھوڑ دیجیے، پولیٹیکل جو ہماری ایسپریشن ہے، پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس ریاست کا، جو وجود کی لڑائی ہے، اس کے لیے ہم نے اس سال کے دوران اتنا کیا ہے تنظیم نے۔ میری اکیلے کی بات آپ چھوڑ دیجیے، آپ وہ ایک بات بتا دیجیے کہ اتنا کچھ ہم نے کیا ہے۔ میں اس بات کو لے کے لوگوں کے سامنے پھر سے جاؤں گا۔ 1 سال پہلے آپ سے ووٹ لیا تھا، اتنا کام ہم نے اس پہ کیا ہے، اتنی لڑائی ہم نے اس پہ لڑی ہے، اب 1 سال کے بعد مہربانی کر کے پھر سے آپ اپنا اعتماد دیجیے۔ ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا، ایک کم سے کم انٹینشن تو دکھائیے۔ وہ لڑائی دور کی بات ہے، وہ 370 کی لڑائی جو بہت ضروری ہے، وجود کی لڑائی وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی الیکشن سے پہلے 2-4 دن میں ایک کام تو آپ کر ہی سکتے ہیں جس سے انٹینشن پتہ چلے کہ آپ سیریس ہے، آپ کا انٹینشن ہے۔ ریزرویشن کا مسئلہ حل کیجیے، وہ آپ کی لیول پہ اس وقت حل ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ 3 دن کے اندر الیکشن نامینیشن سے پہلے آپ ریزرویشن کا جو معاملہ آپ نے اتنا کھینچا ہے، جو ہم سبھی کا ہے، آپ بچوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بچوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جن بچوں نے کل 1 سال پہلے، یا جن بچوں کے پیرنٹس نے، لوگوں نے، سب نے اعتماد دیا آپ کو، اس لیے کہ آپ اس سختی کے ماحول میں، اس کرائسس کے ماحول میں آپ ہمیں سنیں گے، آپ ہمارے مسئلے کے لیے ایک کاندھا بنیں گے۔ آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں، میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ کو پریشر میں لانے کے لیے ووٹ دیا گیا ہے تاکہ آپ پریشر میں آئے، آپ سنیں۔ ڈیموکریسی میں جو لوگوں کے پریشر میں آتا ہے وہ عروج پاتا ہے۔ جو ڈیموکریسی میں لوگوں کو تکبر دکھاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسے ہی ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ اگر حاکم کو لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا ہے تو LG تو خوب تھا، بہتر تھا، کیونکہ وہ بھی کسی کے پریشر میں آنے والے نہیں ہے، ان کا کام ہی ہے کسی کے پریشر میں نہیں آنا۔ لوگوں کے جینیون، بات جینیون کی ہے، لوگوں کے جینیون بات اور ڈیمانڈ کے پریشر میں آنا، یہ ایک ایماندار اور لوگوں کو دوست رکھنے والا، لوگوں کا ہمدرد، یہ ایک عوام دوست قائد کی صلاحیت ہے۔ وہ الیکشن سے پہلے ہم اپنی جو ہے ٹوپیاں تک لوگوں کے سامنے ڈالے اور لوگ الیکشن کے بعد انہی لوگوں سے کہے کہ میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو میں نے اتنی بات کہی تھی کہ کم سے کم یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ریزرویشن کا مسئلہ آپ کے ہاتھ میں۔ 3 دن کے اندر آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے۔ کوئی تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو جس سے لوگوں کے سامنے اعتماد سے بات کی جائے۔ اس پہ بھی آپ نے دیکھا لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ آج مجھے بتائیے، میں اسی بات پہ ہوں،
मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला, रिजर्वेशन का मसला हल नहीं हुआ, लड़कों को स्टूडेंट्स को धमकियाँ मिली कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं है। अगर वहाँ से ये जवाब मिलता तो मैं लोगों के सामने क्या क्या लेके जाऊँ? अच्छा, रूटीन गवर्नेंस पे मैं बड़गाम के सामने जाऊँ, लोगों के सामने जाऊँ, क्या क्या बोलने जाऊँ कि 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज़्यादती है, और 1 साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम 1 साल के बाद उसी ज़ुबान से ये कहते कि चूँकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊँ मैं लोगों के सामने? अब इनके शायद ज़मीर में इस तरह का प्रोविज़न हो सकता है कि हम एक दिन एक तरह की बात करें, दूसरे दिन दूसरे तरह की बात करें, मगर मैंने जहाँ से दीन की तालीम हासिल की है, मैंने जहाँ से ज़मीर की तालीम हासिल की है, वहाँ पे आप यही सीखते हैं इन्नल अहद कान मसूला, कि आपसे आपकी बातों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपके वादों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। आप एक ज़ुबान से एक बात और उसी ज़ुबान से दूसरी बात, एक ज़ुबान से आप ये कहे कि 1 साल पहले आप मीटर आपके ख़िलाफ़ जुल्म है, आपके ख़िलाफ़ लड़ाई है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम मीटरों को दरिया में फेंक देंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब 1 साल के बाद आप ये कहेंगे कि चूँकि मेरे घर में सभी मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोगों को भी मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, मगर पहले आप लोगों की इक़्तिसादियत को उस सतह पे ले आइए, लोगों की इक़्तिसादियत में उस तरह की बेहतरी ले आइए। कौन मीटर के ख़िलाफ़ है? मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है, मगर आपने इस तरह की कौन सी बेहतरी लाई है 1 साल में? अब उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं